شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے، اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا وہ بھی کافر ہے۔ ہاں صرف یہ کہ آپ نے صرف نبی کہنے والے کو کہا ہوا ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا، ایک بندہ کہہ دے میں شراب پی رہا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ شرابی ہے، دوسرا اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ جوس ہے، میں تو دونوں کو شرابی مانتا ہوں۔ اس ویڈیو میں مرزا جیلمی یہ کہہ رہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ مجھ پر الہام آتا ہے وہ تو ہے کافر، لیکن جو کہے کہ اللہ کی طرف سے الہام آتا ہے نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا وہ کافر کیوں نہیں ہے؟ اس نے پھر مثال دی ہے کہ جو آدمی شراب پیتا ہے تو ہم اسے کہیں گے شرابی، لیکن دوسرا آدمی شراب کو انگوروں کا جوس سمجھ کے پیتا ہے تو ہم اسے شرابی کیوں نہیں کہیں گے؟ کہتا ہے میرے نزدیک دونوں برابر ہیں، یعنی دونوں کافر ہیں۔ جو نبوت کا دعویٰ کر کے کہے کہ مجھ پر الہام آتا ہے وہ بھی کافر ہے، جو نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا وہ ویسے کہتا ہے کہ مجھ پر الہام آیا وہ بھی کافر ہے، دونوں برابر ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کر پیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ بیان خود آپ دیکھ لیں۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا، وہی تو آتی نہیں، نبوت تو ختم ہو گئی، کوئی بول نہیں سکتا۔ لیکن الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دیتے۔ اس ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر الہام ہوا، ایک لڑکے نے سوال کیا، میں نے کہا اس کو ریپیٹ کریں تو مجھ پر الہام ہوا، وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، لیکن اللہ کی طرف سے مدد آئی اور مجھ پر الہام ہوا۔ اس پوڈ کاسٹ کو مرزا نے اپنے چینل پہ بھی شیئر کیا اور لوگوں کو کہا کہ اس کو آپ دیکھیں، جس میں اس کے نزدیک کفری عقیدہ ہے۔ کیا مرزا کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو کفر کو پروموٹ کرا وہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کر پیا کہ نہیں پیا؟ جواب دو۔ اور کہا کہ اب ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آئے ہوئے ہیں، میرا انہیں سلام کہنا اور میری اگر ہو سکے تو ملاقات بھی کروانا۔ آج میری دن کو بات ہوئی تھی زاہد چیپا بھائی کے ساتھ، اسلام 360 والے، تو وہ بتا رہے تھے کہ کراچی کا جو پروگرام ہے اس میں ہماری بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو میں نے پھر ان سے کہا کہ چلے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو تو آپ نے میرا سلام ان کو عرض کر دینا ہے، اور اگر ٹائم ملا تو مجھ سے فون پہ بات کروا دیجیے گا، ادروائز ظاہر ہے میرے لیے تو پبلک گیدرنگ میں جانا مشکل ہے، ورنہ میں بھی ضرور ایک ان سے اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوتا۔ بڑی اچھی بات ہے ان کا آنا۔ پھر میری ناظر علی سے بعد میں بات بھی ہوئی، جب وہ پوڈ کاسٹ آئی میں نے اس پوڈ کاسٹ کو شیئر بھی کروایا تھا اپنے آفیشیل پیج سے۔ پھر میری ناظر علی سے بعد میں بات بھی ہوئی، جب وہ پوڈ کاسٹ آئی میں نے اس پوڈ کاسٹ کو شیئر بھی کروایا تھا اپنے آفیشیل پیج سے۔ جب ہم نے اس کو دکھایا کہ جناب علی آپ کا بیان ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھ پر الہام ہوا ہے وہ کافر ہے، تو آپ نے اس کفری عقیدے کو آپ کے جو نزدیک ہے اس کو آپ اپنے چینل پہ اپلوڈ بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کو دیکھیں، یہ دو نمبری کیوں؟ اس نے پھر مرزا نے جواب یہ دیا کہ ان کی اردو کمزور ہے، وہ اصل میں شرح صدر کہنا چاہ رہے تھے تو ان سے الہام کا لفظ نکل گیا، تو میری ملاقات ہوئی تو میں انہیں کہوں گا کہ آپ رجوع کریں۔ ابھی اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے ناظر علی کی پوڈ کاسٹ میں۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا۔ الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کرتے۔ وہ بیسیکلی یہی لفظ بولنا چاہ رہے تھے شرح صدر، ان کے منہ سے الہام نکل گیا، اس کی وجہ سے سارے بریلوی میرے پیچھے پڑ گئے کہ انجینئر صاحب جو ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں، تو اس بیچارے سے الفاظ کا چناؤ غلط ہو گیا، وہ بیسیکلی شرح صدر کہنا چاہ رہا تھا، جو اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہام کر دیا اس وقت جواب۔ اس طرح نہیں ہوتا بھائی، نہ اس طرح دین کے معاملات چلتے ہیں۔ اور وہ اگر میری فون پہ بات ہوئی ان سے یا کوئی ملاقات کے چانس بنے تو میں ان سے کہہ بھی دوں گا کہ یار اس کے اوپر آپ رجوع کریں، آپ نے کیا لفظ بولا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مرزا کے منہ پہ کالک مل دی کہ میری اتنی اردو کمزور نہیں ہے کہ میں الہام کے لفظ کو بھی نہ سمجھ کے بتاؤں۔ اس نے کہا کہ میں نے الہام کہا ہے، ہاں اتنی کمی ضرور ہوئی ہے کہ میں نے یہ کہنا تھا کہ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے تو میں نے کہا اللہ کے رسول کی طرف مدد آتی ہے، تو میں نے واضح کہا کہ الہام ہوتا ہے اور میں الہام کا عقیدہ رکھتا ہوں، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، یہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ میں نے تقریر کیا تھا، ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا، تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا ابا آپ نے کیا کیا؟ کیا کہا میں نے؟ تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی، میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی، اور میں ہوتا ہے نا آف دا ٹنگ، سبقت لسان۔ سبقت لسان۔ جی دوستو اب تو کوئی کمی نہیں رہی، مرزا جیلمی کا بہانہ بھی ختم ہو گیا،
کہ جناب علی شرح صدر کہنا چاہ رہے تھے، الہام کا لفظ نکل گیا، میں انہیں کہوں گا کہ رجوع کریں، انہوں نے تو واضح کر دیا کہ مجھ پر الہام آیا ہے۔ اور مرزا کا عقیدہ یہ ہے کہ جو الہام کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، وہ کتے کی موت مرے، وہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ ساری باتیں اس نے اس کلپ میں کی ہیں، ذرا وہ بھی دیکھ لیں آپ۔ بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ لیکن رہا صوفیاء کا معاملہ، وہ تعویل کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا کام ڈالا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کشف الہام اس شخص کے لیے حجت ہے، وہ اس کو لوگوں پہ نہیں پیش کر سکتا۔ اندر سے ان کو ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ ڈاکہ مارا ہے ختم نبوت کے اوپر۔ تو انہوں نے اپنے کتے کو حلال کرنے کے لیے کہا نہیں نہیں یہ تو ہمارے لیے ہے، تو خوشخبری کے طور پہ ہم اس کو دین کے طور پہ نہیں بتاتے، نہ کسی کا اس پہ چلنا کوئی واجبیت کسی کے اوپر ہو جاتی ہے۔ تو اتنا بڑا پنگا لے رہے کیوں ہو جب تمہیں خود کانفیڈنس نہیں ہے؟ اس سے بہتر ہے کتے کی موت مر جاتے ہیں یہ بکواس کرنے سے پہلے، امت کو اتنے بڑے عذاب میں ڈالنے سے پہلے کہ بعد میں غلام احمد قادیانی، دجال جیسے لوگ جو ہیں وہ تمہاری باتوں کا کپلی لیں۔ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو موت آ جانی چاہیے تھی، بہتر تھا کتے کی موت مر جاتے۔ اب یہ ساری باتیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کہے گا کہ کتے کی موت مرے، ختم نبوت کا ڈاکو ہے، اس نے قادیانیوں کو پروموٹ کیا، وہ کافر ہے۔ اب اگر یہ اپنی ماں کا اس نے دودھ پیا ہے، حلالی ہے، تو یہ سارے فتوے لگائے جو صوفیاء پر لگاتا ہے۔ اب یہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر لگائے کہ وہ کافر ہے، کتے کی موت مرے گا، اور اپنے ابا جی ڈاکٹر اسرار پر بھی لگائے کیونکہ ان کا بھی یہ نظریہ یہی ہے، اور اپنے ابا جی مولانا اسحاق صاحب پر بھی لگائے، ان کا بھی نظریہ یہی ہے، اور اپنے ابا جی مولانا مودودی پر بھی حکم یہی لگائے کہ کتے کی موت مرے، وہ ختم نبوت کے ڈاکو تھے، کفری عقیدہ تھا ان کا، وہ کافر ہو کے مرے۔ اور شیخ البانی پر بھی لگائے، اس کا بھی نظریہ الہام کا تھا۔ یہ اس کے نزدیک سارے کافر مرے ہیں، کتے کی موت مرے ہیں، اصل میں یہ کتے کی موت مرے گا۔ اتنا بدبخت آپ نے دنیا میں شخص نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے استادوں کو کافر بنائے اور انہیں کہ کتے کی موت مرے۔ اس نے اولیاء کرام کے بغض میں اتنے بڑے فتوے لگا دیے، اتنی بڑی باتیں کر دی۔ الہام کیا ہوتا ہے؟ الہام یہ ہوتا ہے کہ میرے دل میں کوئی بات آ گئی، میں نے اچھی بات تھی تو میں نے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ الہام ہے۔ اچھی بات میرے دل میں آئی کہ میں مرزا جیلمی کو جواب دوں گا، میں ایک شریف آدمی ہوں، میں برا بھلا نہیں کہتا کسی کو، اس طرح کسی کو میں نہیں لتاڑتا۔ لیکن جب میں نے اس کا اخلاق دیکھا، اس کا کردار دیکھا، اس کے جھوٹ دیکھے، تو میں نے مرزا کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا۔ اس بات کو اگر میں اللہ کی طرف منسوب کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن پاک میں سورہ شمس میں آیت نمبر 8 میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم الہام کرتے ہیں برائی کا اور اسی کو مٹانے کا کہ کس طرح آپ نے اچھائی کرنی ہے۔ تو اس نے صوفیاء کے بغض میں کفر کے فتوے لگائے، کس طرح کی گندی باتیں کی۔ اب یہ اگر حلالی ہے تو لگائے فتویٰ ڈاکٹر ذاکر نائک پر اور کہے کہ اس نے شراب کو جوس سمجھ کر، انگوروں کا جوس سمجھ کے پیا ہے، اور اپنے سارے بابوں کو کافر کہے اور کہے کہ کتے کی موت مرے، نہیں تو یہ کتے کی موت مرے گا۔